بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است۔ معزز حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لیل میں ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب اس سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچا لیا جائے گا جو مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص عنایت اور کرم فرمائے گا۔ لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک الاتقیٰ سے یہاں خصوصی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی پایا ہے، جان مال اولاد، وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نثار کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور خود میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنتے ہیں، جسے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 279 ہجری، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ترمذی شریف کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ فرمایا ہمارے اوپر کسی کا بھی کوئی احسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہم نے بدلہ نہ دیا ہو۔ کسی کا بھی کوئی بھی احسان اگر ہم پر ہوا، تو ہماری خدمت کسی نے بھی کوئی کی ہے تو ہم نے اس کو اس کی جزا، اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے جو خدمت میری کی ہے، ان کا جو احسان، ہم اس کو احسان نہیں کہیں گے بلکہ خدمت کہیں گے، انہوں نے جو خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اس مال کے حوالے سے کہ انہوں نے مال کس قدر خرچ کیا، ابھی آپ نے آیت سنی ہے نا کہ یؤتی مالہ یتزکی، مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو انہوں نے مال دینے کا انداز دیکھیے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے کبھی بھی اتنا فائدہ نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خاص دوست بناتا، یعنی خلیل کے عنوان سے جو دوست ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے اپنا خلیل بنانا ہوتا تو اس کے لائق حضرت صدیق اکبر تھے، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ لیکن وجہ یہ ہے الا وان صاحبکم خلیل اللہ، سنو یاد رکھو بے شک تمہارے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی 3661 نمبر حدیث ہے، اور
اسی طرح اگر آپ بخاری شریف میں دیکھیں، بخاری شریف میں بھی کتاب المناقب کے اندر حدیث نمبر 3654 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے میری سب سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے۔ ویسے امن الناس کا مطلب سب سے زیادہ احسان کرنے والا، لیکن ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں میری سب سے زیادہ خدمت اپنے صحبت، اپنی سنگت، اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جس نے کی ہے وہ ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور ان کی شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر تم وہ پہلے ہو جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگے، میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا اے ابو بکر وہ تم ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اور آپ کا مال آپ دیکھیے ابتدائے اسلام سے لے کر غزوہ تبوک تک، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی ہر متاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے نثار کر دیا تھا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستیے او کشت ملت را چوں ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمارے محبوب سید عالم نور مجسم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے وہ ہیں صدیق اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کے قریب ہونے والے، آپ پر ایمان لانے والے، اسلام میں بھی آپ کے بعد دوسرے نمبر پر، غار میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے، اور بدر میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے، اور مزار میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کنتا صاحبی فی الغار و صاحبی علی حودی، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا، حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسی حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ میں پہلا ابو بکر ہے نا، وفادار سچا ابو بکر ہے نا، وہ نور مجسم کا ہمراہی ہر دم، بے سایہ کا سایہ ابو بکر ہے نا، جو ناموں سے آقا پہ سب کچھ لٹا دے، فداکار ایسا ابو بکر ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت عالیہ سے درس حاصل کر کے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں اپنے مال، جان، اولاد سب وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔